بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ونفور امت کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر فتنے سے حفاظت ہو، اور انسان کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس کی ہر طرح کی آفت اور پریشانی سے حفاظت ہو، اور اس کی خواہش بھی کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ربیع الاول کے مہینے کا ایک مختصر لیکن مجرب وظیفہ لائے ہیں، جس کو اگر آپ اپنے معمول میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جائیں گے۔ آپ کی ہر طرح کی پریشانی اور آفات سے حفاظت ہوگی۔ یاد رہے کہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اپنے اللہ سے مسلسل دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات سے دعا مانگتے رہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جس کو اگر آپ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں کر لیتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں آ جائیں گے۔ آپ کی فتنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ایسی حفاظت ہوگی کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جو بھی اللہ کی ذات سے دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام کون سا ہے اور آپ کو اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، لیکن آپ کو اس سے پہلے ربیع الاول کی فضیلت بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شریف ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب ابتدا میں اس کا نام رکھا گیا اس وقت موسم ربیع یعنی فصل بہار کا آغاز تھا۔ یہ مہینہ فیوز و برکات کے اعتبار سے افضل ہے، کیونکہ اس مہینے میں باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رنجا فرمایا۔ 12 ربیع الاول بروز پیر مکۃ المکرمہ میں آپ کی ولادت بسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی۔ دوستو، یاد رہے کہ ربیع الاول کے مہینے کی جو عظمت ہے، اصل میں یہ عظمت اس مہینے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے حاصل ہے۔ دوستو، نسبت بھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ جب کسی چیز کی نسبت کسی عظیم چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ چیز بھی عظیم ہو جایا کرتی ہے۔ یاد رہے کہ مسجد کی دیوار میں لگنے والے پتھر کی نسبت جب مسجد سے ہو جایا کرتی ہے تو یہ پتھر بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ بیت اللہ ہی کو دیکھ لیں کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے تو اس کی عظمت و شان کتنی اونچی اور بلند ہے۔ بالکل اسی طرح سے ربیع الاول کا مہینہ بھی اس کی نسبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہے، اسی لیے تو اس مہینے کی شان بھی بڑی اونچی ہے۔ دوستو، یہ تھی مختصر سی فضیلت ربیع الاول کے مہینے کی۔ چلیے اب چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے کس صفاتی نام کا ہے۔ تو یاد رہے کہ ہمارا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے جس مبارک نام کا ہے وہ نام ہے یا وکیلو۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہر روز عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے، اور ربیع الاول کے پورے مہینے میں آپ کو اس وظیفے کو اپنا معمول بنا کے رکھنا ہے۔ آپ کو عصر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مذکورہ نام یعنی یا وکیلو کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ کو دوبارہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ جو بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہر طرح کی حفاظت کے لیے دعا مانگیں، فتنوں سے حفاظت کی دعا مانگیں، آفات سے حفاظت کی دعا مانگیں، بیماریوں اور مصیبت سے حفاظت کی دعا مانگیں۔
دوستو، اگر آپ اس مختصر سے وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعائیں قبول ہوں گی۔ یاد رہے کہ آپ کو یہ وظیفہ ربیع الاول کے بعد بھی اپنے معمول میں شامل رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے آپ کو ایسے کرشمات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ ہر کسی کو یہ وظیفہ بتاتے پھریں گے۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ نماز کی پابندی ہے، اور خاص طور پر آپ کو نماز عصر کی پابندی کرنی ہے، اور نماز کے بعد فوراً ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یاد رہے کہ وظیفہ جو بھی ہو اس کے لیے نماز کی پابندی کے ساتھ وظیفہ کیا جائے، کیونکہ وظائف اسی وقت فائدہ دیتے ہیں جب نماز کی پابندی کی جاتی ہے، اور دعائیں بھی تبھی قبول ہوتی ہیں جب نماز کی پابندی کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ نماز کی پرواہ کرتے نہیں اور وظائف پر زور دیتے ہیں، اور جب فائدہ نہیں ہوتا تو دوسرے لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا۔ وظیفے کا فائدہ کیسے ہوگا؟ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ بے نمازی کے حق میں اگر نیک بندے دعا کریں تو بھی اس کے حق میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ نماز کا خاص اہتمام کیا جائے، نماز میں سستی نہ کی جائے، اور دعا پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے، تو انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی اور وظائف کا نتیجہ بھی ملے گا۔ دوستو، یہاں آپ کو دعا کی قبولیت کا ایک اور واقعہ بھی بتاتے ہیں جو ایک قلی کا سچا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قلی کو ایک ڈاکو جنگل میں ایسی جگہ لے گیا جہاں لاشیں ہی لاشیں تھیں، اور اس نے اس قلی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اس کا سامان وغیرہ لوٹ سکے۔ قلی نے کہا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ ڈاکو نے کہا، پڑھ لو۔ باقی لوگوں کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن ان کی نماز نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ قلی نے نماز کی نیت باندھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی سورت پڑھے، تو بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت چل پڑی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ۔ اور قلی کا دل پوری طرح سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کا اللہ ضرور مدد فرمائے گا، اور وہ بار بار اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ اتنے میں ایک نورانی شخص سفید لباس میں ایک گھوڑے پر نمودار ہوا اور ایک ہی وار میں اس ڈاکو کو ختم کر دیا۔ قلی نے جلدی سے نماز مکمل کی اور اس شخص کو واسطہ دیا کہ وہ بتا تو دے کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا، میں اس آیت کا غلام ہوں جس کی تم نے تلاوت کی، اور اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ دوستو، اس کو بولتے ہیں دعا، کہ جب بندہ حقیقت میں دعا کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ مانگی جائے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ون فور امت کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کی بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔